پاکستان میں تو عمومی طور پر یہ انفارچونیٹلی عام بن چکا ہے نا کہ کسی جگہ بم دھماکہ ہو گیا کسی مسجد میں، لیکن نیوزی لینڈ جیسے ملک میں تو یہ یعنی ایک بالکل انہونی تھی کہ ایسی صورتحال. تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے اس پہ جائیں کہ وہ آپ پارلیمنٹ میں جو ہوا وہ کیسے ہوا، وہاں کا جو مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا جو رد عمل تھا اس واقعے کے اوپر وہ کیا تھا؟ غیر مسلموں کا رد عمل تو یہ تھا کہ جیسے شرمندہ تھے سب، نیوزی لینڈ میں سارے شرمندہ تھے، اور بس یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد امیجیٹلی جیسے یہ بات ہوا ایک کپل آ کے گیٹ کے پاس مسجد کے کھڑا ہو گیا، صرف ہاتھ جوڑ کے، بس کچھ نہیں کر رہا. 3 دن تک وہ وہاں کھڑے رہے سوائے کہ ٹوائلٹ نیڈ یا وٹ ایور کھانے پینے کی. 3 دن تک وہ کپل وہاں کھڑا رہا. اتنے لوگوں نے پھول لا کے ڈالے ہیں کہ پورا ایک پہاڑ بن گیا تھا پھولوں کا. اگر میں آپ کو کہوں کہ ٹنوں میں ہو گئے وہ پھول تو میں غلط نہیں ہوں گا. اتنے جذبات اور اتنے اچھا وہ یہ تو ان کے جذبات تھے سارے غیر مسلموں کے. مسلمان ٹوٹا ہوا تھا، مسلمان اتنا ٹوٹا ہوا تھا. عصر کی نماز میں نے پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ عصر کی نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سارے نمازی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا کیا. یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کوئی نیوزی لینڈ میں اس قسم کی کوئی چیز، لیکن بس اب ایک ہونے والی چیز تھی، ہو گئی. تو بڑا اس سے صدمہ ہوا، اور اسی وقت پھر انہوں نے مسجدوں کو خالی کرا لیا اور پولیس آ گئی اور وہ ہائی الرٹ ایک دم، اور بالکل فلی اکوپڈ ہر مسجد میں انہوں نے بیس بنا لی اپنی، اور مسجدوں کو اپنی تحویل میں لے لیا، ساری مسجدوں کو بالکل. اور مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی یہاں نہیں رہے، میں تو مسجد کے نیچے ہی میرا وہاں تھا وہ کمرہ، تو انہوں نے کہا آپ بھی یہاں سے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دوست کے یہاں چلا گیا. 4 دن کے بعد کھل گئی الحمدللہ، وہ سارا کلیئرنس ہو گیا تھا. میں آ گیا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں یہیں رہتا ہوں. اس وقت پولیس صرف انہوں نے ٹائمنگز لے لیے تھے کہ مسجد کے نماز کے ٹائمنگز ہمیں دے دیں، تو 2 گاڑیاں پولیس کی آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں اس وقت سے پہلے. لیکن اسپیکر کو جیسے ہی پتہ چلا کہ امام صاحب تو یہیں رہتے ہیں، تو 24 آورز پولیس جو تھی وہاں پہ موجود تھی. That's a big expense. پولیس کا 24 گھنٹے کہیں رہنا کس کے لیے؟ امام صاحب رہتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ نہ ہو یا کوئی. انہوں نے یہ انتظام کیا. یہ دیکھیں، یہ ان کے جو ان کے کرنے کے کام تھے، انہوں نے یہ کیا اس طریقے سے. ہم تو کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے کہ ان کی طرف سے یہ کوتاہی ہوئی یا کچھ نہیں. انہوں نے خیر سگالی کا جو پیغام دیا اور جو سولیڈیرٹی شو کی، وہ سچی بات ہے کہ انسان اس کو بھلا ہی نہیں سکتا، اتنا انہوں نے کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مسلمانوں نے جتنا، اگر وہ پرائم منسٹر نہ آتی اور وہ آ کے سب لڑکیوں کو گلے سے نہ لگاتی اور ہم سے خیر سگالی کا پیغام نہ دیتی، تو آج ہم تو اتنے ٹوٹے ہوئے تھے خدا کی قسم کہ ہمارا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا. لیکن عورتوں کو اور برقع اوڑھ کے دوپٹہ اوڑھ کے وہ عورتوں سے ملی، اور اس نے تو پھر انہیں عورتوں کو بھی ہمت ہوئی، ورنہ تو وہ سوچتی تھیں کہ اب ہم دوپٹہ اوڑھ کے جائیں گے، حجاب کے بعد جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوگ جو ہیں اور ہمیں نشانہ بنائیں. اچھا ناظرین، یہاں پہ شاید ہم ایک چیز تھوڑی سی مس کر گئے، میں وہ آپ کو بتا دوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں کہ یہ جس کرائسٹ چرچ واقعے کی ہم بات کریں، یہ 2019 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں. اور وہاں پہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ غالباً جمعے کی نماز تھی. اس وقت میں ایک شدت پسند جو تھا اس نے وہاں پہ لائیو سٹریم کرتے ہوئے وہاں پہ شوٹنگ کی، اور تقریباً اس میں 51 مسلمان شہید ہو گئے تھے.
تو اس واقعے کے تناظر میں یہ گفتگو چل رہی ہے تاکہ جن لوگوں کو اس واقعے کا نہیں پتہ وہ ہم بتا دیں. تو یہ ابھی مولانا نے جس کا ذکر کیا وہ اس میں ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بتایا سیکیورٹی وائز اور یہ ساری چیزیں، اور جس طرح سے وہاں کی وزیر اعظم نے، جس طرح آپ نے بتایا جو اس کی طرف سے فیڈ بیک تھا اور مسلمانوں کو جس طرح سے انہوں نے گلے لگایا اور جس طرح کا، یعنی یہ تو یہاں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ نہیں چلو ٹھیک ہے آپ نے تعزیت کر لی یہ وہ کر لیا، لیکن جس طرح کے اقدامات وہاں نیوزی لینڈ نے لیے اور جس طرح سے اس واقعے کے آگے یعنی ڈھال بن کے مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو گئے، تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی. تو اس سے میرے خیال سے مسلمانوں کو بہت ایک ڈھارس پہنچی اور ان کو ایک حوصلہ ملا کہ یار ہمارے ساتھ اتنا اس حد تک وہ لوگ ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں بالکل. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جو جمعہ آیا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کے لیے یہ اعلان ہوا کہ جمعے کی اذان جو ہے وہاں ریڈیو پہ بھی ہوگی اور پورے نیوزی لینڈ میں. اور پرائم منسٹر نے خاص طور سے یہ آرڈر کیے کہ ساری عورتیں، پورے نیوزی لینڈ کی عورتیں جو ہیں وہ حجاب اوڑھیں گی. یہ کہتے ہوئے میرا دل روتا ہے خدا کی قسم. دین کے بارے میں ہماری اتنی تڑپ نہیں ہے جتنی ان کی ہے. انہوں نے جس جذبے سے اس کو رسپونڈ کیا ہم دور دور نہیں سوچ سکتے. انہوں نے یہ کہا کہ نیوزی لینڈرز نے یہ کہا کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چین بنائیں گے اور مسجد کا محاصرہ کریں گے کہ کوئی آ نہیں سکتا آپ تک. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہمارے جذبات اس حد تک نہیں ہیں، ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن ابھی جمعہ آنے سے پہلے مجھے پریزیڈنٹ جو ہماری ایسوسی ایشن کے تھے انہوں نے کہا کہ شیخ وہ اسپیکر کا میسج آیا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے شروع کیا جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا بہت اچھی بات ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے. میں نے کہا تو جا کے کر دیں. نہیں شیخ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تلاوت تو آپ کریں گے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگے وہ میں نے ان سے کہا ہے جب کہ میرے امام جو ہمارے ہیں ان کے نام کا وہ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہاں میں سینکشن لینا پڑے گا، یہ فارمیلٹی ہے تو ہم کر لیں گے بس، لیکن آپ تیاری رکھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تلاوت کرنی ہے. میں نے کہا کب؟ کہ آج. میں نے کہا اچھا. تیاری کی ہم نے بیٹھ کے ساری آیات وغیرہ کون سی پڑھنی ہے کیا نہیں. وہاں پہنچے جناب اسپیکر ہاتھ پکڑ کے لے گیا مجھے چیمبر کے اندر اور کہنے لگا امام ہاؤ ڈو یو سے یور نیم. ہاں میں نے کہا نظام الحق تھانوی. کہنے لگا اوکے say it again. میں نے کہا نظام الحق تھانوی. میں نے کہا یو کین کال می نظام. کہ نو آئی وانٹ ٹو سے، کہہ لگا میں تمہارا پورا نام لینا چاہتا ہوں اور اسی طرح لینا چاہتا ہوں جیسے تم لو. آپ کو یقین نہیں آئے گا 7 سے 10 منٹ تک وہ یہی پریکٹس کرتا رہا کہ میرا نام کیسے لیا جائے گا. کیونکہ ان کے لیے ان یوزول تھا یہ سارا. ہاں بالکل ان یوزول تھا. یعنی یہاں تو چلو آپ یہ کنسیپٹ ہے نا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے اور تلاوت، لیکن نیوزی لینڈ جیسے ملک میں تو یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا. پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا. اچھا اب جناب وہ پھر میں جب وہ تھوڑی دیر میں جب اس نے نام کی پریکٹس کر لی تو پھر مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا بیک ڈور سے پارلیمنٹ کے اندر، ابھی کوئی نہیں ہے، اور مجھے بتایا اس نے. کہنے لگا یہاں اس ڈور سے کوئی نہیں آ سکتا، صرف میں اور تم آئے، یہ یہاں سے کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں سے داخل ہو. تو کہنے لگا میں تمہیں دکھانے لایا ہوں، یہ تمہاری یہاں سیٹ ہوگی، تم یہاں بیٹھو گے، یہ مائک جو ہے پارلیمنٹ کا یہ تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، آؤٹ سائڈرز کو ورنہ اجازت نہیں ہے. ایک الگ سے وہاں پہ مائک رکھا ہوا تھا، کہنے لگے باقی لوگ جو ہیں وہ اس پہ بولیں گے. میں نے دیکھا کہ وہ چیمبر میں چلے گئے، پھر باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر میں.
تو جب نکلے ہیں ہم کوریڈور میں دیکھا سارے مذاہب کے لیڈر، یعنی سکھ کیا، کرسچن کیا اور یہودی کیا، سب سارے لائن سے یوں کھڑے ہوئے، اور میری اور اسپیکر کی جگہ سب سے آگے، اس کے آگے وہ ایک شخص جو وہ ان کا ٹریڈیشنل وہ سمبل لے کے چلتا ہے وہ آگے. اب ہم لوگ کھڑے ہو گئے لائن میں جا کے، اور وہ مستقل کہہ رہا ہے ڈونٹ وری یو ول بی اوکے. میں نے کہا مجھے میں سوچ رہا ہوں وہ وری کیا، قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں وری کیا ہے. لیکن بھائی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اب ہم چلنے روٹین، ہاں ایگزیکٹلی. اب جو چلنا شروع ہوئے کوریڈور میں سے، اور جہاں سے دروازے کھلے اور ہم جو نکلے اور ایک فوائر کا ایریا تھا، اوہ وہاں تو پہاڑ کیمروں کا اور ویڈیوز اور کیا کیا، اور جناب فلیشنگ جو ہونی شروع ہوئی ہے ایک دم. تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھی کچھ سم تھنگ اسپیشل بھائی. اب وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، وہاں سے گھوم کے پھر پارلیمنٹ میں داخل ہوئے اور تلاوت کی. خدا کی قسم ہمارے مسلمان ملکوں میں اتنی توجہ سے قرآن کو نہیں سنا جاتا جتنی توجہ سے انہوں نے سنا. پن ڈراپ سائلنس، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ نظر ہی اٹھا کے دیکھ لے ادھر ادھر، نہیں، بالکل نظریں نیچی اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنا. پھر مجھے یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے تقریر کی اور اس نے پھر اس کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ ٹیررسٹ اٹیک ہے یہ، اور سب. اس کے بعد جو میں نکلا ہوں پوری دنیا سے میسیجز تھے، پوری دنیا سے. اس وقت تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ ایک بہت، میں حیران رہ گیا، یعنی اتنے میسیجز. اچھا پھر یہ پتا چلا کہ یہ تو لائیو جا رہا تھا دنیا میں، پوری دنیا نے دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے لیے بطور مسلمان بھی، بطور پاکستانی، ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے وہاں تلاوت کی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے. اور ظاہر ہے پوری دنیا میں پھر آپ کی یہ ایک پہچان بن گئی کہ مولانا نظام الحق تھانوی وہ ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں تلاوت کی. واقعے کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ کو اتنے میسیجز، لوگوں کی کالز. اس کے بعد نیوزی لینڈ میں جب جتنا عرصہ آپ رہے یا اس کے بعد، تو یہ آپ یعنی ایک ہر آدمی کے لیے ایک وہ بن گئے ہوں گے کہ سائن بن گئے کہ اچھا یہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ کیا تھا. ارے میں اگلے دن میں بازار میں نکلا تو وہ نیوز پیپر وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں نا ڈسپلے پہ، تو فرنٹ پیج پہ میری اور اسپیکر کی تصویر. تو وہ جیسے ہی میں گیا تو وہ ہر شخص کہہ رہا ہے او یو آر آن ٹیلی ویژن. ہر شخص دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے مجھے، کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو کچھ ہو، جو دیکھو یہ تو پورے ویلنگٹن میں یہی کہ تم ٹیلی ویژن پہ تھے. اور اچھا ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں. میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو ہر 2-3 مہینے بعد ایک چکر لگاتا تھا میں آسٹریلیا، کیونکہ میری فیملی وہیں تھی. میں داخل ہوا ہوں اب واپس جانے کے لیے، نہیں نیوزی لینڈ جانے کے لیے آ کے میں جا رہا تھا. تو جیسے ہی میں داخل ہوا ہوں ہال میں ایئرپورٹ کے، تو وہاں ایئر لائن کے جو وہ اسٹاف بیٹھا تھا وہ لڑکی، میں سیدھا وہاں گیا ٹرالی پہ اور میں نے اپنا وہ جا کے پاسپورٹ دیا. اس نے کھٹ کر کے اور کہنے لگی ابھی ویل چیئر نکالی میرے لیے، کیونکہ ویل چیئر ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی میں نے. اس نے لے کے اس نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو ناؤ. میں نے کہا جی، لے کے چل دی. میں حیران، میں نے کہا کہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. راستے میں وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہو تو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو. میں ٹوائلٹ ہو کے آ گیا. پھر کہنے لگی کہ آپ کو کافی وغیرہ کوئی پینی ہو. میں دل میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے آج. تو تو پھر وہاں پہنچا کے جب مجھے وہاں گیٹ تک چھوڑ دیا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں. میں نے کہا میں تو لے تو لو، لیکن مجھے بتاؤ کیوں، میں جاننا چاہتا ہوں.
کہنے لگی جیسے ہی تم ٹرالی لے کے ہال میں داخل ہوئے تھے تو کہنے لگی میں نے سوچا کہ اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے. کہنے لگی میرے ایک دم دماغ میں آیا او یہ جو نیوزی لینڈ میں جو پارلیمنٹ میں جس نے دعا کرائی تھی یہ وہی ہے. کہنے لگی جناب میں نے کہا کہ او ہو اس کو تو میں سروس دوں گی. اس کے دل میں یہ محبت تھی اس کی کہ اس نے بیچاری نہیں کیا. یہ اس قسم کے واقعات کئی دفعہ کئی جگہ دیکھنے کو ملے اور یہ غیر مسلموں سے یہ دیکھیے کہ کتنی ان کے دل میں محبت تھی. تو جس طرح ہم نے آسٹریلیا میں بات کی 9/11 کی بات کی تو اس واقعے کے بعد آپ کتنا عرصہ نیوزی لینڈ رہے؟ میں 1.5 سال. 1.5 سال. تو آپ نے اس کے بعد نیوزی لینڈ میں یعنی غیر مسلموں میں اسلام کی طرف بڑھنا ان کا اسلام قبول کرنا اس کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا؟ جی روزانہ 5-6 روز شہادت کلمہ شہادت پڑھاتا تھا میں وہاں پہ. ہر جمعے کو تو تقریباً 8-10 لوگ کلمہ شہادہ پڑھتے تھے. یہ 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب یہ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ. اور حتیٰ کہ وہ جو ماوری کہلاتے ہیں وہاں کے جو نیٹو وہ انہوں نے آ کے کلمہ شہادہ پڑھا. اور وہاں کے جو نیٹو سے اتنی انہوں نے آ کے آپس میں ان کے مختلف گروپس میں دشمنی چلتی ہے لیکن 2 دشمن گروپ ایک ساتھ مل کے ہماری مسجد میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم صرف تم سے یہ کہنے آئے ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے نہیں تو میں تو ابھی اسے مار دیتا لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں تمہارے پاس آئیں گے تو ہم محبت کا پیغام لے کے آئیں گے. اور یہ سب یہ کر کے گئے. وہ جیسے ہی گئے پولیس آ گئی. پولیس آ کے ہمیں کہہ رہی کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ کیا وہ کیونکہ پولیس ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی ہر وقت. تو ہم نے کہا بھائی وہ تو یہ کہنے آئے تھے. خیر وہ پولیس کا اپنا کام کیا وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. تو اس طرح وہاں سے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سے جو گھڑی مسلمانوں کے لیے الٹی چلنی شروع ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد سے وہ سیدھی ہو گئی. اور پرائم منسٹر کے عمل نے پوری دنیا کو غیرت دلائی. اور یہ سب جن مسلمان جو اسلام فوبیا کے وہ تھے ان سب کو غیرت دلائی. اور وہ انہوں نے بھی جا کے مسجدوں کے سامنے پھول ڈالے اور یہ شو کیا.